اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل اللہ علیہ امانین لامتی، کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر میری امت کے لیے 2 امانیں نازل کی، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نہ آئے اس کی 2 امان اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ ایک امان وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک امان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے اندر موجود ہوں۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، اس وقت مکے کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی عذاب نازل نہیں کیا، جبکہ مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے در پر ہو گئے اور آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کیا، آپ کے گھر کو گھیر بھی لیا تلوار لے کر، مگر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اسی طرح جب طائف گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے لیے دعا نہیں کی اور اللہ رب العالمین نے عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے آئندہ ان کی قوم، جو ان کی نسل آئے گی، وہ مجھ پر ضرور ایمان لائے گی، اور آج طائف کے تمام لوگ مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 امانیں نازل کی، ایک امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور اس امان کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بلا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسری امان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں قیامت تک اس امان کو چھوڑا جا رہا ہوں، جو شخص اس امان کو پکڑے رہے گا اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اور استغفار کرنے والے جہاں بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ آج مومنوں نے، مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کے اس امان یعنی استغفار کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، کیونکہ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر خواہش، مومن کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے استغفار کے ذریعے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، اللہ رب العالمین اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری، آسمان سے اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے، اور اس کو اولاد وغیرہ اگر نہیں ہوتی ہیں اس کی تو اس کو اولاد وغیرہ کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اس کے لیے باغات کا انتظام کرتا ہے، نہریں اس کے لیے جاری کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی قوت کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، اس کی پاور کو اللہ رب العالمین اس استغفار کے ذریعے بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جب استغفار کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو وہ چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیتا ہے، بہت ساری نیکیاں کما لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استغفر للمؤمنین وللمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ اس دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنے مومن ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے 1 ارب سے زیادہ اس دنیا کے اندر مسلمان، مومن، مرد عورت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، تو اللہ رب العالمین ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کتنے مومن ہیں؟ لگ بھگ ایک ارب سے زیادہ۔ اب جو شخص چند لمحوں، چند سیکنڈوں کے اندر کہہ دیتا ہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے اللہ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے، گویا کہ اس نے اربوں خربوں نیکیاں کما لی چند لمحوں میں۔
اور اس استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی استغفار کریں گے اپنے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، تو وہ لوگ بھی آپ کی نگاہ میں آئیں گے، وہ لوگ بھی آپ کے من میں آئیں گے جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، جن سے آپ بغض رکھتے ہیں، جن کا آپ گھاٹا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے۔ اور اس سے استغفار کے ذریعے یہ تمام کی تمام غیر اخلاقی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ صرف استغفار کے ذریعے آپ جس کا آپ فائدہ نہیں چاہتے ہیں، جس کا آپ گھاٹا چاہتے ہیں، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں کینہ اور بغض اور نفرت ہے، آپ اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی، تو آپ کا دل بالکل صاف اور بالکل شفاف ہو جائے گا، بالکل پاک ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے حسد، بغض، نفرت، کینہ اور دوسری جو بیماریاں ہیں، غیر اخلاقی کی بیماریاں ہیں، وہ تمام کی تمام بیماریاں آپ کے دل سے نکل جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں، اور جو اللہ رب العالمین نے جو امان دیا ہے عذاب نازل نہ ہونے کا، کہ جب تک قیامت تک جب بھی مومن استغفار کو لازم پکڑیں گے ان کے اوپر اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ جو شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے سید الاستغفار، تو شام ہونے تک اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو شخص شام کو پڑھے گا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار، اس کو یاد کر لیجیے، اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اس کا ورد کریے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو تیری امان ہے ان امان کو اپنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تجھ سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہم تمام مومنوں کو بخش دے، ان پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔